الكتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارا، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارا اور تمہارے درمیان برابر ہے، اللہ نعبد الا اللہ، اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ہم جب بھی عبادت کریں گے صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ آج دیکھ لیجئے عبادت صرف اللہ ہی کی کرتے ہیں لوگ، راستے الگ ہو سکتے ہیں، طریقے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن عبادت اللہ ہی کی کرتے ہیں۔ ایک آدمی مورتی کے سامنے کھڑا ہے اور ایسے جو بھی پڑھ رہا ہو، لیکن وہ اس کی پوجا نہیں کر رہا، اس سے پوچھو کہ آپ پتھر کی مورتی کی پوجا کر رہے ہو، کہے گا نہیں صاحب یہ تو روپک ہیں، یہ تو مجسمہ ہے، ہم ان کی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں تو ایک تصور آ جاتا ہے کہ بھگوان ایسا ہی ہوگا۔ ورنہ ایک بات بتائیے کہ جن کی وہ پوجا کر رہا ہے کیا وہ شکتی شالی ہے؟ اس کو بنایا کس نے؟ آپ اپنی عقل سے فیصلہ کریں کہ جو چیز بن کر تیار ہوئی ہے وہ زیادہ پاورفل ہوتی ہے یا اس کا بنانے والا؟ یہ مائک ہے، جس نے بنایا ہے، یہ مائک زیادہ پاورفل ہے یا اس کا بنانے والا؟ میں یہ گھڑی پہنے ہوئے ہوں، یہ وقت بتلا رہی ہے، کتنا بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، یہ گھڑی زیادہ پاورفل ہے جو وقت بتا رہی ہے یا اس گھڑی کا بنانے والا؟ کیوں؟ اس نے بنایا ہے، وہ چاہے تو اس کو بگاڑ بھی سکتا ہے، تو بنانے والا زیادہ پاورفل ہوا۔ تو پتھر کی جن مورتیوں کی ہم لوگ پوجا کرتے ہیں تو ان کو کسی نے تو بنایا ہی ہے نا۔ تو آپ بتائیے کہ پتھر کی وہ مورتیاں زیادہ پاورفل ہیں یا ان کا بنانے والا؟ مان لیجئے گنیش جی کی مورتی بنا رہا تھا، آج ہم اس کے سامنے ہاتھ جوڑیں، وہ چاہتا تو گنیش جی کو لنگڑا بھی بنا سکتا تھا، لولا بھی بنا سکتا تھا، اندھا بھی بنا سکتا تھا، ان کی شکل بگاڑ بھی سکتا تھا۔ گنیش جی کی مورتی کو، شنکر جی کی مورتی کو وہ چاہتا تو چینج کر سکتا تھا، بدل سکتا تھا، اس کے ہاتھ میں تھا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ لیکن تعجب یہاں ہے، بنانے کے بعد وہ خود اپنے گھر میں لگاتا، بنایا بھی اس نے، رنگا بھی اس نے، کلین بھی اس نے کیا، صفائی بھی اس نے کی، اور اپنی جگہ سے ہٹا کر جس جگہ رکھنا چاہیے اس جگہ بھی وہ اٹھ کر خود نہیں گئی مورتی، بلکہ اس نے اپنے ہاتھ سے وہاں استھاپت کی ہے، اور لگانے کے بعد اگربتی بھی وہی جلا رہا ہے، اور اس کے بعد شری گنیشائے نمہ اسی کے سامنے اپنا سر بھی جھکا رہا ہے۔ یہ ہماری جو ہے سوچ، یہ چیز چینج ہونی چاہیے۔ بنایا بھی ہم نے، کلر بھی ہم نے کیا۔ میں مانتا ہوں رگ وید میں ہے مٹی کی بنی ہوئی مورتی کی پوجا کرو، اور جہاں جہاں لفظ پوجا ایشور کے ساتھ آیا ہے وہاں عبادت ہے، اور جہاں ایشور کے علاوہ کسی اور کے ساتھ آیا ہے، ایک اصول یاد رکھنا، ویدوں میں، پرانوں میں، اپنشدوں میں جہاں جہاں ایشور کے ساتھ پوجا آیا وہاں اس سے مطلب مراد کیا ہے؟ عبادت۔ اور ایشور کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی انسان کے ساتھ پوجا کا لفظ آیا تو وہاں اس کا مطلب کیا ہوگا؟ سیوا، خدمت۔ جیسے ایشور کی پوجا کرو تو اس کا مطلب ہوگا اللہ کی عبادت کرو، اور پھر اسی وید میں آیا ہے اپنے باپ کی، ماتر پتا کی پوجا کرو، اپنے ماں باپ کی پوجا کرو، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، سیوا کرو۔ یہاں پوجا کا مطلب عبادت نہیں ہوگا، کیونکہ ہندو دھرم بھی عبادت ڈبل نہیں مانتا، ایک ہی کی عبادت مانتا ہے۔ تو ایشور کے ساتھ جب پوجا کا لفظ بولا جائے گا تو عبادت، اور ایشور کے علاوہ کسی اور کے ساتھ بولا جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ سیوا، خدمت۔ اس چیز کو، اس اصول کو آپ یاد رکھیے گا۔ اب چلیے اور دیکھیے کیا لکھا ہے، مٹی کی بنی ہوئی مورتی کی پوجا کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب مٹی کی بنی ہوئی مورتی سے مراد ہمارے ہندو بھائیوں نے کیا سمجھا؟ جو ہم لوگ بناتے ہیں وہ مورتی ہے، نہیں، مٹی کی بنی ہوئی مورتی جس کو ہم نے بنایا، یہ بھی وید میں لکھا ہے، مٹی کی اس مورتی کی پوجا کرو جس کو ہم نے بنایا۔ ایشور کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے رگ وید میں، ہندو کے دھرم کے مطابق کیا کہہ رہا ہے؟
उस मिट्टी की मूर्ति की पूजा करो जिसको हमने बनाया है। तो ईश्वर ने मिट्टी की कौन सी मूर्ति बनाई है? हाँ, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसने किससे बनाया? मिट्टी से। और फिर उसके अंदर क्या डाली? रूह डाली। हम और आप किससे बने हैं? मिट्टी से। ईश्वर ने, अल्लाह ने मुख्तलिफ जगहों की मिट्टी लेकर उससे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पुतला बनाया, फिर उनके अंदर रूह डाली, फिर उनको जन्नत के अंदर भेज दिया। तकलीफ हुई, अकेले नहीं रह पाए, तो उनकी बाएं पिछली से हव्वा को पैदा किया। तो अल्लाह ने भी एक मूर्ति बनाई है मिट्टी की। वो कौन सी है? आदम। और आदम से कौन बना है? आदमी, इंसान। तो अब इस मंत्र का तर्जुमा क्या होगा? उस मिट्टी की मूर्ति की पूजा करो जिसको हमने बनाया है, यानी हमने आदम से आदमियत को, नस्ल इंसानियत को निकाला है, लिहाजा तुम इंसानियत की पूजा करो, यानी इंसानियत की खिदमत करो, उसकी सेवा करो। मतलब ये हुआ कि खिदमत खल्क। कोई बीमार है, उसको हॉस्पिटल तक ले जाओ। कोई गरीब है, उसके इलाज के लिए पैसा नहीं है, तो तुम उसकी मदद करो। कोई बेचारा जान जा रही है, मरा जा रहा है, उसके मायार के मुताबिक उसको ब्लड नहीं मिल पा रहा है, उसका ब्लड ग्रुप तुम्हारे ब्लड ग्रुप से मिलता है, तो ये मत देखो कि मरने वाला या जिसको जरूरत है वो हिंदू है या मुसलमान है या ईसाई है या सिख है, तो ऐसी परिस्थिति में तुम उसकी जान बचाने के लिए अपना ब्लड दे दो। अगर उसका ग्रुप और आपका ब्लड ग्रुप एक है, तो अपना ब्लड निकलवा कर उसको देकर उसकी जान बचाओ। ये है इंसानियत की सेवा, ये है अल्लाह की बनाई हुई मूर्ति की पूजा, ये है खिदमत खल्क। उसकी पूजा इबादत नहीं है, ये पूजा है, पूजा। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, हदीस कुदसी है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया। जिस हदीस में अल्लाह के नबी ये कहे कि अल्लाह ने फरमाया, तो वो हदीस कुदसी कहलाती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह कहेगा, आए मेरे बंदे, मैं दुनिया में भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? आए मेरे बंदे, दुनिया में मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? बंदा कहेगा, आए अल्लाह, तू कैसे भूखा रह सकता है? आए अल्लाह, तू तो खाता ही नहीं है, फिर तुझे कौन खिलाए? तू तो खाता नहीं है। तो अल्लाह कहेगा, मेरे बंदे, दुनिया में मेरा फला बंदा भूखा था, अगर तूने उसको खिलाया होता तो तू मुझे उसके पास पाता, यानी मैं तेरी मदद करता। अगर तूने किसी भूखे को खिलाया होता तो मैं भी तेरी मदद करता। हाय मेरे बंदे, दुनिया में मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़ा क्यों नहीं पहनाया? बंदा कहेगा, अल्लाह, तू तो सबको कपड़े पहनाता है, तू कैसे नंगा हो सकता है? हाय अल्लाह, तुझे कौन कपड़ा पहना सकता है? तो अल्लाह कहेगा, दुनिया में मेरा फला बंदा नंगा था, उसके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, अगर तूने उसकी मदद की होती, उसको कपड़ा पहनाया होता, तो तू मुझे उसके पास पाता, यानी मैं तेरी मदद करता। तूने दुनिया में उसकी मदद नहीं की, इसलिए हमने भी तेरी मदद नहीं की। हाय मेरे बंदे, दुनिया में मेरा फला बंदा परेशान हाल था। अल्लाह कहेगा, मैं दुनिया में परेशान था, गुमराही के रास्ते पे चल रहा था, मैं भटक रहा था, मैं गुमराह था, तूने मुझे रास्ता क्यों नहीं दिखाया? बंदा कहेगा, अल्लाह, तू तो सबको हिदायत देता है, फिर तू गुमराह कैसे हो सकता है? अल्लाह कहेगा, दुनिया में मेरा फला बंदा गलत रास्ते पे चल रहा था, अगर तूने उसको सही रास्ता बताया होता, कुरान हदीस का रास्ता, नबी का रास्ता, रसूल का रास्ता बताया होता, तो तू मुझे उसके पास पाता, नहीं मैं तेरी मदद करता। इस हदीस से पता चलता है कि खिदमत खल्क कितनी जरूरी है। लोगों की सेवा, लोगों की खिदमत इस्लाम का एक जबरदस्त रुकन है, इस्लाम का एक हिस्सा है। खिदमत खल्क किए बिना, लोगों की सेवा किए बिना हम पक्के सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। तो मिट्टी की बनाई हुई मूर्ति की पूजा का मतलब ये था, लेकिन हमारे हिंदू भाई उसको कहां ले गए, किस तरफ ले गए? हमें और आपको सोचना चाहिए। तो इस मंत्र को याद रखिए, एक ही मंत्र है सबका, एक ही दीन है सबका, और उसकी जीती जागती मिसालें अब मैं आपको दे रहा हूं। आइए कुरान खोलिए। सबसे पहले आपको कुरान खोलने के बाद
جو سب سے پہلے آیت ملے گی وہ آیت کیا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ رگ وید کھولیے. جب آپ وید کھولیں گے تو آپ کو سب سے پہلا منتر وید میں کیا ملے گا؟ اگنی میلے. آپ قرآن کھولیے، آپ دوسری آیت کیا پڑھیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ وید کھولیے، آپ دوسرا منتر کیا پڑھیں گے؟ مہی دیوस्य سویتو پرشتوتی. آپ قرآن کھولیے، تیسری لائن آپ کیا پڑھیں گے؟ بسودیامانا. آپ وید کھولیے، تیسری لائن کیا پڑھیں گے؟ بسودیامانا. آپ قرآن کھولیے، تیسری آیت آپ کیا پڑھیں گے؟ الرحمن الرحیم. آپ قرآن کھولیے، ایک آیت چھوڑ دیجئے، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے بعد پڑھیے، آپ کیا پڑھیں گے؟ اہدنا الصراط المستقیم. وید کھولیے، وید میں چوتھا منتر آپ کو کیا ملے گا؟ نئے سوپتھرائے اسمان. اب دیکھیے دونوں کیا ہے. کاش ہمیں ہندو بھائیوں سے توڑنے والے اور ہندو لوگوں سے الگ کرنے والے اگر ان کی کھوپڑیوں میں یہ آیت اور منتر دونوں گھس جائیں تو کبھی پبلک اور عوام ان کو ڈھونگی سمجھ کر کبھی ووٹ نہیں دے گی. یہ لوگ لڑاتے ہیں، اگر اس طریقے کی باتیں کریں تو ہندو بھی خوش ہوگا اور مسلمان بھی خوش ہوگا کہ دیکھیے دھرم ہمیں ملا رہا ہے اور یہ کمینے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمیں لڑا رہے ہیں. ایک ایک نیتا کی کرسی کے نیچے اگر زمین کھودو تو کتنے کتنے لوگوں کے خون کے کنویں ہیں، کتنی لاشیں اس کرسی کے نیچے دفن ہیں جس پر وہ حکومت کر رہا ہے، کتنے لوگوں کا مرڈر. اگنی میلے، قرآن کی پہلی آیت. اگنی، وید کا پہلا منتر اگنی. اگنی کا مطلب سب سے آگے، سب سے پہلے. اگنی اصل میں کیا تھا؟ اگرنی. اگنی کو مختلف مراحل سے گزار کر اگرنی کو اگنی بنایا گیا. اگنی کہیں ویدوں میں اللہ کو کہا گیا، اگنی کہیں ویدوں میں محمد رسول اللہ کو کہا گیا، اگنی کہیں ویدوں میں سورج کو کہا گیا، اگنی کہیں ویدوں میں چندر کو بھی کہا گیا، چاند کو بھی کہا گیا، اگنی ویدوں میں کسی مہان پروش کو بھی کہا گیا، اگنی ویدوں میں اس آگ کو بھی کہا گیا جس میں چتا جلتی ہے، جس میں چتائیں جلتی ہیں، جس میں چتائیں یعنی لاشیں جلائی جاتی ہیں، اس کو بھی اگنی کہا گیا ہے. اب جتنا بھی آدمی آگے سے اٹھے اس کو زبردستی بٹھا دو یہیں پر، کسی کو آگے سے نکلنے مت دینا. ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اب دیکھو وہ گھس رہا آگے بیٹھنے کے لیے، بہت ہنس رہے ہیں، بن گئے راجیو گاندھی، دانت پھاڑ دیے ہی کر کے. اگنی کی اصل ہے اگرنی، اور اگرنی کے مطلب سب سے آگے، سب سے اول. میلے، پرارمب کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں. اب ترجمہ دیکھیے، اگنی میلے، پرارمب کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں اس کے نام سے جو سب سے پہلے ہے، سب سے آگے ہے. یہ وید کا پہلا منتر ہے. اور قرآن کی پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بسم اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اب آپ دیکھ لیجئے کتنی تال میل، دیکھیے کتنا ہے، ٹیلی کریے آپ. دوسرا منتر دیکھیے کیا ہے وید میں؟ مہی دیوस्य سویتو پرشتوتی. مہان ہے ہمارا وہ دیوتا، مہان ہے ہمارا وہ دیوتا. مہی دیوस्य، مہی مہان ہے، دیوस्य ہمارا وہ دیوتا،
سبھی تو جس کے لیے ساری کی ساری پرستوتی تعریفیں ہیں پرشنسائیں. مہان ہے ہمارا وہ دیوتا جس کے لیے ساری کی ساری پرشنسا ساری کی ساری تعریف ہے. وہ ہمارا دیوتا مہان ہے. ہمارے یہاں کیا کہا گیا؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دونوں جہان کا رب ہے، جو دونوں جہان کا پالنے والا ہے. مہید وس سبھی تو پرستوتی. اور ادھر الحمدللہ رب العالمین. تیسرا منتر بسر دیا مانا، بسر دیا مانا. جو بڑا دیالو ہے، بڑا کرپالو ہے، اس سے زیادہ دیالو اور کرپالو کوئی نہیں ہے، جو اس سے زیادہ رحم دل کوئی نہیں ہے. الرحمن الرحیم. قرآن کی تیسری آیت کیا کہتی ہے؟ الرحمن الرحیم. جو بڑا ہی مہربان، انتہائی رحم کرنے والا ہے. الرحمن الرحیم. جو بڑا ہی مہربان، انتہائی رحم کرنے والا ہے. چوتھا منتر نئے سوپا تھا رائے آسمان. سندر پتھ مانی راستہ، رائے مانی چلانا، آسمان مانی جس سے ہمارا فائدہ ہو، ہمارا لابھ ہو. ہائے پربھو، ہائے ایشور، سوپا تھا سندر پتھ پر، اچھے راستے پر ہم کو چلا تاکہ ہمارا فائدہ ہو. نئے سوپا تھا رائے آسمان. ہائے پربھو، ہائے ایشور، ہم کو ستیہ مارگ پہ، ہم کو سندر راستے پہ چلا جس سے ہمارا فائدہ ہو. اہدینا الصراط المستقیم. اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا. اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پہ چلا، ہم کو سیدھے راستے پہ چلنے کی ہدایت دے. اے اللہ ہماری رہنمائی فرما اور ہم کو ستیہ مارگ پر سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. میرے بھائیوں غور کرو، ان منتروں کو دیکھو اور قرآن کی آیتوں کو دیکھو. کہاں سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اسی لیے میں نے کہا سب کا دھرم ایک تھا. جب تبدیلی آئی، چینجنگ ہوئی، گڑبڑیاں پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو نیا دین دے کر نہیں بھیجا، ان گڑبڑیوں کو دور کرنے کے لیے اور ان خرافاتوں کو جو کتابوں میں آ گئی تھیں اور جو سماج میں پنپ گئی تھی، ان خرافاتوں کو ہٹانے کے لیے بھیجا تھا. دین تو سب کا ایک تھا. حضرت موسیٰ بھی نماز پڑھا کرتے تھے، کہا کرتے تھے اوصانی بالصلاۃ، مجھے نماز کا حکم دیا گیا ہے. حضرت ابراہیم کے اوپر بھی نماز فرض تھی، کہا کرتے تھے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ میری نماز، اللہ میری قربانی، اللہ میری موت، اللہ میری زندگی، یہ سب تیرے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے ہے. دیکھیے سارے نبیوں پر نماز بھی فرض تھی، ابراہیم پر بھی تھی، موسیٰ پر بھی تھی، عیسیٰ پر بھی تھی، سارے نبیوں پر نماز فرض تھی. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نماز فرض کر دی گئی ہے اور نبی کے ذریعے امت اسلامیہ پر بھی نماز دی گئی ہے. ہندو دھرم کو نماز سے کیسے دور کیا جائے جبکہ ہندو دھرم کے اندر بھی کوئی نہ کوئی نبی آیا ہے، کوئی نہ کوئی پیغمبر ضرور آیا ہے. اللہ کہتا ہم نے ہر قوم کے اندر ایک نبی بھیجا ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا بھیجا ہے. ہر قوم میں ایک نبی ہے، ایک رسول آیا ہے. ظاہر ہے ہندو بھائیوں میں بھی کوئی نبی ضرور آیا اور جب آیا ہے تو اس نبی پر بھی نماز فرض تھی اور اس نے ہندو بھائیوں کو بھی نماز کی نمنتر دعوت ضرور دیا. اسی لیے ہندو دھرم کے اندر بھی نماز کا ثبوت ملتا ہے. شریمد بھاگوت گیتا کا ادھیائے 6 اور منتر نمبر 10 پورا کا پورا نماز سے بھرا ہوا ہے. یوگی اجید ستتماتمانم راسستھا ایکاکی اچتاتما نراشیر پرگرہا. جب ایشور کی پوجا کرو تو پورے شریر کا یوگ کر لو، پورے شریر کی ایکسرسائز کر لو، اٹھو بھی بیٹھو بھی، ساشٹانگ بھی کرو یعنی سجدہ بھی کرو، 8 انگوں کو دھرتی پر بھی رکھو اور ایشور کو پرسن کرو. پنچم سمیا کرتویہ، اور یہ پوجا 5 وقت 5 ٹائم کی جائے گی. مرگا چرم، اور یہ پوجا پاک زمین پر پوتر دھرتی پر کرو. اور اگر پاک زمین نہ ملے یعنی زمین ناپاک ہو یا زمین پاک نہ ہو تو مرگا چرم، مرگ مانی ہرن اور چرم مانی چمڑا، ہرن کا چمڑا یعنی ہرن کی کھال کو جائے نماز بنا کر زمین پر بچھا لو اور اس کے اوپر تم ایشور کی پوجا کرو، اس پر عبادت کرو اور عبادت بھی پورے شریر کی کرو. دیکھیے اللہ، یہ پورے شریر، ہاتھ کی عبادت، ہاتھ کی ایکسرسائز،
اللہ اکبر، رکوع کر رہے ہیں آپ، یہ کمر کی ایکسرسائز، ریڑھ کی ہڈی بالکل سیدھی ہونی چاہیے، کمر ایسی ہونی چاہیے رکوع میں، کوے کی چونچے مت مارو نماز پڑھتے وقت۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، قل اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ الحمد للہ، اللہ اکبر، کوے کی چونچے مار کے بھاگ رہے ہیں، نہ کمر سیدھی نہ قیام صحیح۔ تو آپ پہلے رکوع میں جائیں اور یہ انگلیاں کھلی رہیں، یہ رکوع سیکھو، نمازیں تو بہت پڑھی ہوں گی، سیکھو یہ انگلیاں کھلی ہوں، مضبوط طریقے سے گھٹنا پکڑو، سیکھو یہ انگلیاں کھلی ہوں، مضبوط طریقے سے گھٹنا پکڑو، ہاتھ ٹائٹ کرو سیدھے، اور کمر بالکل سیدھی، اس کے بعد پڑھو سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، ایسے نہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان رب العظیم ایسے نہیں، ایک ایک جملہ صاف، ایک ایک لفظ صاف، سبحان ربی العظیم، ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 3 بار، 5 بار، 7 بار، کم سے کم 3 بار اس کو پڑھیے۔ لیکن کب؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، تب تک کمر ہی سیدھی، پہلے پکڑو گھٹنا، کمر سیدھی، جب آپ پوری طریقے سے جب رکوع میں چلے جائیں اور آپ کی کمر جب بالکل سیدھی ہو جائے، اس کے بعد پڑھو سبحان ربی العظیم۔ کمر سیدھی کرنے میں بھی تھوڑا سا وقت لگے گا، یا تو گئے اور جانے سے پہلے ہی شروع ہو جاتی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، ابھی پکڑا نہیں پوری طریقے سے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، جب تک پکڑا تب تک 3 پورے ہو گئے، سب اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، ہماری کوے کی چونچ ہو گئی، 4 منٹ میں 4 رکعت پڑھ کے نکل گئے، چلو یہ نماز پڑھ رہا تھا کہ چوچو کا مربع تھا، یہ کیا تھا؟ اور پھر کہتا کہ اللہ میری سنتا نہیں ہے، اتنی نماز بھی پڑھ رہا ہوں، ارے ایسی نماز؟ شاید ایسی نمازوں کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو ترستے ہیں آج ممبر و محراب۔ آج اس سجدے کی ضرورت ہے، آدمی دونوں ہاتھ زمین پر رکھے، ناک اپنی زمین پر رگڑے، ماتھا اس کا زمین پر ہو۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا، کہاں چلی گئی تمہاری وہ نمازیں، تمہارے وہ سجدے کہ جب تم سجدے میں اپنا سر رکھتے تھے اور بارشیں نہ ہوا کرتی تھی، قحط پڑا ہوتا تھا، تم مسجدوں میں نماز کے لیے جاتے تھے اللہ سے دعا مانگنے کے لیے کہ اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو جائیں گی، ایک سجدہ کرتے تھے، اور اس سجدے میں جب رب کو پکارتے تھے تو ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھتا تھا کہ چاروں طرف سے بادل چھا جاتا تھا، اور جب تک تم نماز پڑھ کے سلام پھیرتے تھے آسمان سے موسلا دھار بارش ہونے لگتی تھی۔ کہاں چلی گئی وہ تمہاری نمازیں، کہاں چلی گئی تمہاری وہ عبادتیں؟ آج تم سجدے میں جاتے ہو، کہتے ہو اللہ میرا حال دیکھ، اوپر سے آواز آتی ہے بندے اپنا نام اعمال دیکھ۔ ایک ہماری بھی نمازیں ہیں، ادھر بھی سجدہ، اللہ سے بھی مدد، غیروں کے سامنے بھی دامن پھیلے ہوئے، کہاں سے صدا سنیں؟ جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا، جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں، اور میرے بندے تجھے نماز میں کیا ملے گا؟ تیرا دل لگا ہی نہیں ہے، تو نے رب کو معبود سمجھا ہی نہیں ہے، تو نے اللہ کو مشکل کشا جانا ہی نہیں ہے، تو نے رب کو حاجت روا مانا ہی نہیں ہے۔ نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ تیرے باپ دادا پڑھتے آئے ہیں، ارے نماز تو ساری مشکلوں کا حل تھا، نماز کے لیے تو حکم ہے، نماز کے لیے تو یہ حکم ہے کہ آئے میرے بندو صبر میں، صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد مانگو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ،
صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ کی مدد حاصل کرو، اللہ سے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چلیے آج تم سے ایک سوال کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ غور سے سن رہے ہیں میری بات۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دو چیزیں پیش کی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کیا کہا؟ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ کتنی چیزیں بتائیں؟ دو۔ تو کہنا کیا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ؟ ان اللہ مع الصابرین والمصلین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ دونوں باتیں جب کہیں تو دونوں کے ساتھ ہونا چاہیے نا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ مع الصابرین، مدد کہہ رہا اللہ صبر اور نماز کے ذریعے مانگو، لیکن آگے کہہ کیا رہا ہے؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہا اس نے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ کبھی سوچا کیوں؟ اور کبھی آپ نے مولانا لوگوں سے سوال کیا کہ یہاں دو چیزیں بتائیں اللہ نے کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، تو آگے یہ کیوں کہا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ صبر کرنے والے اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ ہے؟ اچھا ایک بات بتائیے، نماز سب سے بڑی عبادت ہے عبادتوں میں، توحید کے بعد، کلمے کے اقرار کے بعد سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز۔ تو نماز کا لفظ پہلے آنا چاہیے، نماز کا لفظ پہلے آنا چاہیے، لیکن آ کیا رہا پہلے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے صبر آ رہا ہے بعد میں صلاۃ آ رہا ہے، یعنی پہلے صبر اور بعد میں نماز، ان دونوں کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ پہلے نماز آنا چاہیے لیکن پہلے صبر آ رہا ہے، کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ تقریر میں نے کہیں نہ کی ہو، یہ جملے میں نے ابھی تک کہیں نہیں بولے ہوں۔ تو سنو، نماز پڑھنا بہت آسان ہے، صبر کرنا آسان نہیں ہے۔